نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ینفعنا وزدنا علما اللہم رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ تو یہ ہمارا جو سلسلہ ہے عربی زبان سکھانے کا الحمدللہ بخیر و عافیت جاری و ساری ہے، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اس کو جاری و ساری رکھے، عربی کی خدمت کریں ہم، اور مختلف انداز سے، مختلف اعتبارات سے ہم عربی زبان کی خدمت کریں، لوگوں کو عربی زبان سکھائیں تاکہ ان کے اندر قرآن مجید کو سمجھنے کا شوق پیدا ہو، فہم دین حاصل کریں وہ۔ تو آج ہم انشاءاللہ العزیز مدینہ عربک ریڈر بک نمبر 2 اور اس کا لیسن نمبر 6 پڑھیں گے۔ دیکھیے، یہ ہے الدرس السادس، الدرس السادس، لیسن نمبر 6، یہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو اس میں جو بات سمجھانے والی ہے وہ وہی ہے جو اس سے گزشتہ کلاسوں میں مسلسل چل رہی ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جمع، واحد جمع جو ہے کسی بھی زبان کے اندر بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور جب بھی آپ کوئی زبان سیکھتے ہیں تو اس میں کچھ بنیادی چیزیں سیکھتے ہیں آپ، جس میں سے واحد اور جمع ہیں، اور مذکر مؤنث ہیں، اسی طرح سے ضمائر سیکھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، ضمائر سیکھتے ہیں، اور اسماء اشارہ سیکھتے ہیں، اسی طرح سے بہت ساری اور چیزیں ہیں جو کہ بنیادی حیثیت کی حامل ہوتی ہیں۔ تو جیسا کہ گزشتہ کلاسوں میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں جمع جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ دیکھیے، یہ ہم نے اس سے پہلی کلاسوں میں پڑھا تھا، اس سے پچھلی کلاسوں میں پڑھا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں جو جمع ہے 2 طرح کی ہوتی ہے۔ تو جمع 2 طرح کی میں نے بتائی تھی آپ کو۔ ایک تو میں نے بتائی تھی جمع سالم، جمع مکسر۔ جمع سالم کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے بنانے کا، مسلمون سے واو اور نون کے اضافے کے ساتھ مسلمون، ٹھیک ہے، اسی طرح سے مؤمنون واو نون کے اضافے کے ساتھ مؤمنون، منافقون واو نون کے اضافے کے ساتھ منافقون، ٹھیک ہے۔ تو ایسی مسلمتن مؤنث سے تو یہ میم کے بعد اور یہ تا سے پہلے الف کا اضافہ کرتے ہیں اس پہ، اور یہ تا جو ہوتی ہے گول تا، اس کو اس تا میں کنورٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جمع سالم کا تو لگا بندہ طریقہ ہوتا ہے، ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے، لیکن جمع مکسر کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں مختلف اوزان ہیں ہمارے پاس۔ جیسے فعل ایک وزن ہے، اور اس وزن پر ہمارے پاس کئی جمع مکسر آتے ہیں، جیسے حمرن آتا ہے، حمارن کی جمع، کتبن آتا ہے، کتابن کی جمع، سرورن آتا ہے، سریرن کی جمع، اور رسولن آتا ہے، رسولن کی جمع، ٹھیک ہے۔ تو مختلف اوزان ہیں ہمارے پاس، اور تقریباً میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 30 سے زیادہ اوزان ایسے ہیں جو جن کے وزن پر جمع مکسر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر میں نے آپ کو کچھ اور چیزیں سمجھائی تھی، جس میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمع بلحاظ قلت اور کثرت 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ جمع قلت جو ہے 3 سے 10 تک پر دلالت کرتی ہے، اور جمع کثرت 10 سے زیادہ پر دلالت کرتی ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمع قلت جو ہوتی ہے وہ اس کے صرف اور صرف 4 اوزان ہیں، جیسے افعال، افعل، فعلۃ اور افعلۃ، یہ 4 اوزان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ افعال، قلم کی جمع اقلام ہیں، نہر کی جمع انہار، جیسے افعل انہر، ٹھیک ہے، انہر،
اچھا اسی طرح سے فعلتن ہے، فتن کی جمع فتیتن، ایسے افعلتن ہے، لسان کی جمع السنتن ہے، اور اسی طرح سے اسلحتن، سلاحن کی جمع اسلحتن، اسلحہ جو ہوتا ہے ویپنس، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح سے میں نے آپ کو یہ باتیں سمجھائی تھیں، اور یہاں پر میں نے یہ ساری باتیں لکھی ہوئی بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی چیزیں چل رہی ہیں، ابھی بھی آگے چل رہی ہیں. اس میں جو ہمارے پاس یہ الدرس السادس ہے، جو چیپٹر نمبر 6 ہے، اس پہ بھی ابھی یہی چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں. ٹھیک ہے، یہی چیزیں پڑھنی ہیں. اب ہم اس کو مزید کچھ اور چیزیں بھی ہم اس کے ساتھ پڑھیں گے. تو دیکھیے یہ سبق پہ نکال لیتا ہوں، اور دیکھیے اب اس پہ ہم نے کرنا کیا ہے، ذرا آپ نے غور کرنا ہے اس کے اندر کہ اس پہ ہمیں کیا کرنا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے سبق، اور یہ ہم پڑھتے ہیں، پھر اس میں جو چیزیں آتی رہیں گی وہ میں سمجھاتا رہوں گا آپ کو. یہ الدرس السادس لیسن نمبر 6، یہ کنورسیشن ہے، چھوٹا سا سبق ہے. تمارین پھر پڑھیں گے اس کی ہم. المدرس، مدرس کہتے ہیں لمن هذه الاقلام یا محمد، لمن هذه الاقلام، کس کے ہیں یہ قلم، یا محمد، اے محمد، اے محمد یہ قلم کس کے ہیں. ٹھیک ہے، یہ قلم کس کے ہیں. اب اس پہ آپ کو نا چیزیں سمجھانی ہیں، اس پہ میں نے آپ کو چیزیں سمجھانی ہیں، وہ یہ ہیں. تو اس میں دیکھیے یہ لمن هذه الاقلام، یہ اقلام جو ہے یہ قلم کی جمع ہے. دیکھیں قلم کی جمع کیا ہوتی ہے، قلم، اس کی جمع کیا ہوتی ہے، اس کی جمع ہوتی ہے اقلام. پہلی بات تو یہ ہو گئی، اقلام، قلم کی جمع. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات آپ کو یہ سمجھانی تھی کہ یہ اقلام جو ہے یہ جمع مکسر ہے. پہلی بات یہ کیا ہے، جمع مکسر ہے. اچھا کس کی جمع ہے، یہ غیر عاقل کی جمع ہے. جمع مکسر غیر عاقل. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مخلوقات میں ہیں کچھ عاقل ہیں کچھ غیر عاقل ہیں. دیکھیے عاقل مخلوق میں کون کون سے شامل ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا فرشتے ہیں، انسان ہیں، جنات، یہ عاقل ہیں. اور جہاں تک غیر عاقل کا تعلق ہے بقایا سب غیر عاقل ہیں. اچھا اب بعض لوگ ہم مجھ سے پوچھتے ہیں سر یہ بتائیں کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا معاملہ ہے. تو دیکھیں اللہ رب العالمین تو ہمارا رب ہے، وہ تو قادر مطلق ہے. ٹھیک ہے، مالک الملک ہے وہ، تو وہ ہمارا رب ہے. تو اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں جو اپنا تعارف کروایا ہے، جسے قرآن مجید میں سورہ اخلاص میں اللہ فرماتا ہے کل، کہہ دیجئے هو اللہ، کل هو اللہ احد، کل هو اللہ، کہہ دیجئے هو اللہ، وہ اللہ، احد ایک ہے. دیکھیں اب یہ ہوا کی ضمیر آ رہی ہے اس پہ، اور ہوا کی ضمیر کون سی ہے، یہ ہے واحد مذکر. ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. اچھا تو یہ واحد مذکر کی ضمیر اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جو ہے وہ اپنے تعارف میں قرآن مجید میں استعمال کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا. تو یہ غیر عاقل جو ہوتے ہیں اس کی جو جمع ہوتی ہے نا، غیر عاقل کی جمع جو ہوتی ہے، دیکھیے یہ غیر عاقل ہے، اس کی جمع کے لیے ہم بہت سی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں. جیسے اس کے لیے جو اس میں اشارہ ہوگا، اس میں اشارہ، ٹھیک ہے، اس میں اشارہ وہ بھی واحد مؤنث کا استعمال کیا جائے گا، واحد مؤنث کا. ٹھیک ہے، اس میں اشارہ واحد مؤنث کا استعمال ہوگا. کس کے لیے جی، کس کے لیے استعمال ہوگا واحد مؤنث کا، واحد مؤنث غیر عاقل کی جمع کے لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث. اچھا اس میں ضمیر، ٹھیک ہے، اس میں ضمیر بھی ہمیشہ واحد مؤنث اس کی استعمال ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں ضمیر بھی اس کے لیے واحد مؤنث کی استعمال ہوگی. اور اس کے لیے صفت جو ہوتی ہے، صفت بھی کیا ہوتی ہے، واحد مؤنث کی استعمال ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، تو ابھی یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، میں ابھی سمجھاتا رہوں گا آپ کو. تو اس میں کہا گیا ہے کہ المدرس، مدرس کہتے ہیں لمن هذه الاقلام یا محمد، اے محمد یہ قلم کس کے ہیں. اب دیکھیں الاقلام قلم کی جمع تھی، ٹھیک ہے، جمع مکسر ہے، غیر عاقل ہے، اس کے لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث کا آ گیا. هذه الاقلام، ہا اولائی اقلام نہیں آیا اس میں. ہا اولائی جو ہے وہ حاضہ اور حاضی کی جمع تو ہے لیکن وہ عاقل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو هذه الاقلام یا محمد، یہ محمدن تھا، ٹھیک ہے، محمدن تھا تو یا کی وجہ سے ایک پیش حذف کر دیا، یا محمد، اے محمد یہ قلم کس کے ہیں. محمد کہتے ہیں یا لی یا استاذ، اے استاذ یہ میرے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہیا آ گئے. یہ ہیا کیا ہے؟ ہیا جو ہے وہ واحد مؤنث کی وہ ہے ضمیر. ہیا دیکھیں ہیا آ گئی اس کے لیے، اس پہ ضمیر ہیا استعمال ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، الاقلام کے لیے. اچھا اس کے بعد ہیا لی یا استاذ، یہ میرے ہیں اے استاذ. المدرس ہیا جمیلۃ جدا، ہیا جمیلۃ جدا. اب دیکھیں ہیا کیا ہے؟ اس پہ ضمیر ہے واحد مؤنث کی ہے، کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ اقلام کے لیے استعمال ہو رہی ہے، واحد مؤنث. جمیلتن ہیا جمیلتن ہے کہ ابھی جمیلتن جو ہے نا، جمیلتن جو ہے یہ دیکھیں یہ ہیا جمیلتن جو جب کہیں گے نا ہم کہ وہ خوبصورت ہیں، دیکھیں ہیا جمیلتن ایسے لکھیں گے. اس کو لکھنا بھی سیکھ لیں، دیکھیں عربی زبان لکھنے سے بھی آتی ہے. جمیلتن ہیا ابھی ہیا جمیلتن آپ کو ہوتا ہے یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، ہیا کیا ہے؟ ضمیر ہے، ہیا ضمیر. اچھا پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات کیا ہے؟ یہ مبتدا بن کے آ رہی ہے، یہاں پہ مبتدا بن کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ہیا جو ہے اس پہ ضمیر ہے اور مبتدا بن کے، اور یہ خبر ہے اس کی. اچھا خبر کس کی ہے؟ یہ خبر ہے. ہیا جمیلتن یہ خبر ہے اور مبتدا پلس خبر بن کے جملہ اسمیہ بنتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہیا جمیلتن آ گئی، ٹھیک ہے. تو یہ جمیلتن خبر تو ہے اور یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ کس کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے اس کے اقلام کا ذکر ہو رہا ہے. تو جداً بہت زیادہ، کہ یہ جمیلتن جداً یہ تو بہت خوبصورت ہیں. وہذہ الکتب الجدیدۃ اہی لک، وہذہ الکتب. اب دیکھیں حاضہ اس میں اشارہ ہے واحد مؤنث کا ہے، اس میں اشارہ واحد مؤنث. الکتب کتابن کی جمع ہے اور غیر عاقل کی جمع ہے، اس کے لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث کا استعمال کیا گیا ہے. الجدیدۃ یہ اس کی جو صفت ہے وہ بھی کیا ہو گئی؟ واحد مؤنث کی آ گئی. تو یہاں پر کیا میں نے بتایا آپ کو؟ ضمیر واحد مؤنث اس کے لیے آ گئی، یہ اس میں اشارہ واحد مؤنث کا آ گیا اس کے لیے، اور صفت واحد مؤنث کی آ گئی. احیا یہاں پہ ضمیر بھی آ گئی، ٹھیک ہے. تو یہ تینوں چیز کس کی طرف ہیں؟ یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ اقلام کے لیے ہیں، کتب کے لیے ہیں. کتب کیا ہے؟ کتب بھی جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے. غیر عاقل کی جمع کتب، الکتب اس کے لیے اس پہ اشارہ واحد مؤنث، اس کے لیے صفت واحد مؤنث، اور یہ ہیا جو ضمیر ہے واحد مؤنث کی استعمال ہو رہی ہے کہ یہ نئی کتابیں اہی لکا کیا تیری ہیں. محمد کہتے ہیں لا ہیا لحامدن یہ حامد کی ہیں، یہ کتابیں حامد کی ہیں. لا ہیا لحامدن. المدرس این دفاترکم یا اخوان، این دفاترکم. دیکھیں دفاتر جو لفظ آیا ہے اس میں، یہ جو لفظ دفاتر آیا ہے یہ دفترن کی جمع ہے. دفترن اس کی جمع ہے کیا ہے؟ دفاتیرو ایسے لکھیں گے، دفاتیرو. دفترن کی جمع دفاتیرو. اچھا آپ کو میں نے سمجھایا تھا کہ بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں جو سنگل ہونے میں سنگولر ہونے میں تو وہ ڈبل پیش کے حامل ہوتے ہیں، اور پلورل ہونے میں سنگل پیش کے، جیسے مثال کے طور پہ مسجدن، ٹھیک ہے، مسجدن،
جیدن دفترن مسجدن، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ مساجدو، مساجدو ایسے لکھیں گے اس کو، مساجدو، دفاتیرو، مساجدو، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ واحد ہے، یہ واحد ہے، واحد ہونے پر ڈبل پیش کے حامل، واحد ہونے پہ ڈبل پیش کے حامل. لیکن جب جمع ہو جائیں گے، جمع جب ان کی بنائیں گے ہم، تو جمع جو ہوگی ان کی وہ سنگل پیش کی حامل ہوگی، جمع ان کی سنگل پیش کی حامل ہوگی. تو یہ باتیں یاد رکھنی ہیں آپ نے. تو دفاترو، یہ آ گیا دفاترو پلس کم، دفاترو پلس کم کیا بن جائے گا؟ دفاترکم، ٹھیک ہے. دفاترکم، این دفاترو، این دفاترکم یا اخوانو، اے بھائیوں آپ کے رجسٹر کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، نوٹ بک کہاں ہیں آپ کی؟ علی کہتے ہیں ہیا ہنا علی ھذا المکتب، یہ یہاں ہیا ہے، وہ یہاں ہیں، ہنا من ہیئر، علی ھذا اس مکتب، اس ٹیبل پر ہیں. مکتب کہتے ہیں رائٹنگ ٹیبل کو، اس ٹیبل پر ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس سبق تھا، بہت ہی چھوٹا سا سبق ہے یہ، لیکن اس پہ بہت ساری چیزیں ہم نے سمجھائی آپ کو، یہ پورا میں سمجھا دیا اس کے اندر. تو اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ ہے تمارین، یہ بھی اسی قبیل سے ہے. دیکھیں تمارین جو ہے تمرین کی جمع ہے، دیکھیں اس طرح لکھیں گے، تمرین ڈبل پیش کا، واحد ہے، واحد اسم ہے. اس کی جمع کیا آ رہی ہے؟ تمارینو، تمارینو ایسے لکھیں گے اس کو، ٹھیک ہے. تمرین کی جمع تمارینو. تو یہ ہم نے کرنا ہے، یہ لکھا ہوا ہے تأمل الامثلۃ الآتیۃ، اس پہ اس کو ہم نے پڑھنا ہے، آنے والی مثالوں کو پڑھیں. تو یہ بھی بڑی اہم چیز ہے اس کے اندر. المفرد، مفرد کہتے ہیں سنگل کو، واحد کو، اور الجمع ہے، جمع کہتے ہیں پلورل کو. تو واحد کیا ہے؟ ھذا طالب جدید، یہ طالب، یہ نیا طالب علم ہے، یہ نیا طالب علم ہے. ہوا من امریکہ، وہ امریکہ کا ہے. اب دیکھیں ھذا کیا ہے؟ اس میں اشارہ، ھذا کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے. جدیدن کیا ہے؟ صفت ہے کس کی؟ طالبن کی. طالبن کیا ہے؟ طالبن یہاں پر موصوف ہے. میں ذرا لکھ کے سمجھاتا ہوں آپ کو نا، میں ذرا لکھ کے سمجھاتا ہوں تاکہ اچھی سی بات سمجھ میں آ جائے آپ کو، کیونکہ دیکھیں سمجھانا ضروری ہے، جب تک سمجھاؤں گا نہیں تو آپ کو بات صحیح سے سمجھ میں آئے گی نہیں. دیکھیے یہ ہے ھذا طالب جدید، ٹھیک ہے. اس کو ایسے لکھیں گے ھذا طالب جدید، ھذا طالب جدید. ھذا کیا ہے؟ اس میں اشارہ، ٹھیک ہے، اس میں اشارہ ہے. یہ طالبن کیا ہے؟ طالبن جو ہے وہ یہاں پر طالبن کیا چیز بن رہی ہے؟ طالبن موصوف بن رہا ہے، اور یہ جدیدن کیا ہے؟ اس کی صفت بن رہی ہے، ٹھیک ہے. اور صفت موصوف دونوں ملا کے خبر بن رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں اشارہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، معرفہ ہے، خبر کیا ہے؟ نکرہ ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہ مبتدا پلس خبر کیا بنا؟ جملہ اسمیہ. کیا بنا؟ یہ جملہ اسمی بن گیا. تو اس طرح سے ہم نا اس کو سمجھیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں، دیکھیں یہ آپ یاد رکھیے گا، اور بنیادی طور پر جب کوئی چیز سمجھائی جاتی ہے نا اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. پھر اس میں مزید کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے الفاظ آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے جملے بن رہے ہوتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے. تو ھذا طالب جدید ہوا من امریکہ، ہوا من امریکہ ایسے لکھیں گے، ہوا من امریکہ. اچھا تو اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ھذا کی جمع لے کے آنی ہے. یہاں پر ھذا کی کیا ہے؟ جمع لے کے آئیں گے. کیا بنے گی ھذا کی جمع؟ اب ھذا کی جمع جو ہے
اب ڈیپینڈ کرتی ہے، دیکھیں یہ جو طالبن جو ہے نا، طالبن پر ڈیپینڈ کرتی ہے. طالبن کی جمع طلابن، طالبن کی جمع کیا بنے گی؟ طلابن. تو اب طالبن کی جمع پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اصل میں. دیکھیے یہ ہم ایسے لکھیں گے، یہ طلابن جو ہے ایسے لکھیں گے اس کو. اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ طلاب جو ہے نا جمع مکسر ہے، جمع مکسر. اچھا جمع مکسر جو ہوتی ہے اس کے لیے دیکھیں جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے طلاب، جمع مکسر تو ہے یہ لیکن عاقل ہے. ٹھیک ہے، جمع مکسر عاقل. تو جمع مکسر عاقل کے لیے جو یہ اس میں اشارہ ہوگا یہ تو ہا اولائی ہی آئے گا. ٹھیک ہے، ایسے لکھیں، مجھ سے یہ غلط ہو گیا، ہا اولا حمزہ نہیں آئے گا، یہ کھڑا پیش آئے گا، ہا اولائی ایسے لکھیں گے اس کو، ہا اولائی ہے طلابن. اچھا اس کی جمع کیا ہے؟ جدودن آئے گی جمع. ٹھیک ہے، جدودن. ٹھیک ہے، ہا اولائی طلابن جدودن. اب یہ طلاب جو ہے دیکھیے یہ طلاب کیا ہے؟ یہ ہے جمع مکسر عاقل کی ہے. طلاب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ طلاب جمع مکسر عاقل، اس کی کیا بنے گی؟ طلابن بنے گی. ٹھیک ہے، یہ کیا بن گئی؟ جمع مکسر عاقل، یعنی طالبن کیا ہے؟ جمع مکسر عاقل، اس کی ضمیر کیا بنے گی؟ طلابن. ٹھیک ہے، یہ لفظ ہے. یہ مجھے ویسے یہ یہاں لکھنا چاہیے تھا، چلیں یہاں بھی لکھ دیتا ہوں میں. تو یہ یہاں لکھ رہا ہوں میں کہ جمع مکسر اور عاقل. اچھا اس کے لیے جبھی عاقل ہے نا، اسی لیے جبھی اس کے لیے اس پہ اشارہ جمع اور اس کی جو صفت ہے وہ بھی جمع آ گئی. جدیدتن، اس کی یا جدیدتن یا جدیدن دونوں کی جمع جدودن آتی ہے، جدودن دونوں کی جمع آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو اچھا ایک بات اور اس میں یاد رکھیے گا کہ جو جمع مکسر جمع مکسر جو عاقل ہوتے ہیں، جمع مکسر عاقل کے لیے جو ہے وہ واحد مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے، واحد مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے تلک الرسول آیا قرآن میں، تلک الرسول، اور رسول جو ہے نا رسول دونوں طرح اس طرح آ سکتا ہے. اس میں جمع مکسر کے لیے جیسے مثال کے طور پر یہ ایک لفظ ہے طلابن تھا. ٹھیک ہے، طلابن کیا ہے؟ جمع مکسر عاقل ہے یہ. تو اس کے لیے دونوں آ سکتے ہیں، ہا اولائی بھی آ سکتا ہے اور ہاذہی بھی آ سکتا ہے، دونوں طرح سے آ سکتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے نا. لیکن جو جمع مکسر عاقل غیر عاقل جو ہوتے ہیں نا اس کی صفت تو ہمیشہ واحد مؤنث کی آتی ہے. یاد رکھیے کہ یہ ساری جمع جو غیر عاقل کے جو میں نے لکھا ہے نا یہاں پر دیکھیے ذرا سمجھیے گا بات کو نا، اس پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. جو جمع مکسر جو غیر عاقل ہوتی ہے اس کے لیے یہ تینوں چیزیں ہمیشہ رہیں گی، یہ تینوں چیزیں ہمیشہ ہوتی ہیں اس کے لیے. صحیح ہے. اچھا لیکن غیر جو جمع مکسر عاقل جو ہوتے ہیں اس کے لیے دونوں طرح جائز ہیں، یعنی اس کے لیے ہاذہی بھی آ سکتا ہے، ہاذہی بھی آ سکتا ہے اور ہا اولائی بھی آ سکتا ہے، ہا اولائی بھی آ سکتا ہے، دونوں طرح جائز ہیں. ٹھیک ہے، دونوں، کیونکہ قرآن مجید میں اس کی مثالیں موجود، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے تلک الرسول آیا، دیکھیں اس طرح سے لکھیں گے تلک الرسول، ایسے تلک الرسول یہ آیا ہے. تو اس لیے یہ دونوں طرح سے جائز ہیں. جمع دوبارہ سن لیں، ذرا دوبارہ سن لیں. دیکھیں جمع مکسر غیر عاقل، جمع مکسر غیر عاقل کے لیے اس میں اشارہ، اس میں ضمیر، صفت، یہ ساری چیزیں واحد مؤنث کی آتی ہیں ہمیشہ. اچھا اس کے بعد جو جمع مکسر عاقل ہوتی ہیں ان کے لیے دونوں جائز ہوتی ہیں،
یعنی ہا اولائی بھی آ سکتا ہے اور حاضی بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، حاضی بھی آ سکتا ہے اور ہا اولائی، یہ دونوں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر تل کا رسولو ہے، تل کا رسولو ہے. چلیے، تو قرآن مجید میں تل کر رسول ہے، اس لیے یہ آ سکتی ہیں دونوں. چلیں آگے بڑھتے ہیں اب ہم. تو دیکھیے یہ ہے کہ یہ تو ہمارے پاس یہ جو جملہ ہے یہ عاقل ہے، عاقل کے لیے ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ عاقل کے لیے ہے، ٹھیک ہے. یہ عاقل، یہ غیر عاقل کے لیے، دیکھیں اس پہ غیر عاقل کے لیے تھے المفرد ھذا کتاب جدید ھو من امریکہ. اچھا، الجمع ھذہ کتب جدیدۃ، اب یہ غیر عاقل کی جمع آ گئی، لہٰذا اس کے لیے اس میں اشارہ بھی واحد مؤنث، اس کی صفت بھی واحد مؤنث اور یہ ضمیر بھی واحد مؤنث، ٹھیک ہے، من امریکہ. تو یہ آپ کو سمجھا دیا میں نے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے یہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے حول مبتدا فی کل من الجمل الآتیۃ الی جمع. تو یہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس پہ ہم نے جو مبتدا ہے مبتدا تو ھذا نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. اب یہ چونکہ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے، بیت، نجم، درس، قلم، یہ ساری غیر عاقل نظر آ رہی ہیں آپ کو نا، غیر عاقل نظر آ رہی ہیں. لہٰذا غیر عاقل کی جو جمع ہوتی ہیں اس کے لیے اس اشارہ اس واحد مؤنث کا استعمال کیا جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ یہ کہا جا رہا ہے اس کے اندر کہ ھذا بیت تو ھذہ بیوت، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑی سی نا میں اس کو کروا دوں گا آپ کو، لیکن اس کے لیے میں دوسری ویڈیو بناؤں گا کیونکہ تھوڑی سی ڈیٹیل ہے اس کے اندر نا، تو پھر وہ ویڈیو جو ہے نا بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. تو آپ لوگ اس طرح سے اس کو سمجھیں اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. بس اس بات کو یاد رکھیں کہ غیر عاقل جو ہوتا ہے اس کی جب جمع آتی ہے اس کے لیے اس میں اشارہ نمبر 1 واحد مؤنث، نمبر 2 اس کے لیے صفت واحد مؤنث کی، نمبر 3 اس میں ضمیر اس کے لیے واحد مؤنث کا استعمال کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. ابھی اور بھی آئے گی، اس کو بھی اور ہم بتائیں گے پوائنٹس آپ کو. اور جہاں تک جمع مکسر عاقل کا تعلق ہے، جہاں تک جمع مکسر عاقل کا تعلق ہے تو وہاں پر ہم دونوں طرح سے لے کے آ سکتے ہیں کہ ہم ہا اولائی طلاب بھی کہہ سکتے ہیں اور ھذہ طلاب بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن مجید میں تلک رسولو، تو اس لیے یہ بات ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.